اب شعر نمبر 2 دیکھیے بیٹا. تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. اب دیکھیں مفہوم دیکھیں. پہلا مصرع ہے تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے. ہماری تمام خواہشات اور امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں کیونکہ وہی حاجت روا اور اصل سہارا ہے. اب یہ سیکنڈ مصرع شروع ہو گیا. تیرا ہی سہارا ہے رب کریم، کیونکہ وہی حاجت روا، حاجتیں پوری کرنے والا اور اصل سہارا ہے، جو اپنی رحمت سے مشکلات آسان کرتا اور دعائیں قبول کرتا ہے. اب تشریح دیکھیے بیٹا. اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو بیان کیا ہے. انسان فطری طور پر کمزور اور ضرورت مند ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقی حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس شعر میں اس بات کی عکاسی کی گئی ہے کہ انسان اپنی تمام تمناؤں اور امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو رب کریم کہہ کر شاعر اس کی صفات رحمت اور کرم پر روشنی ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. جب انسان کسی بھی دنیا کے سہارے سے محروم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی اس کی زندگی میں سکون اور امید کا ذریعہ بنتا ہے. یہ شعر ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنے کی ترغیب دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ وہی ہماری زندگی کے ہر لمحے کا حقیقی سہارا ہے. یہ بیٹا شعر نمبر 2 کی تشریح تھی. تو ساتھ ہی آپ نے اب یہ ترجمہ لکھنا ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ نحل ہے اور آیت ہے 18. ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ نے دونوں اشعار کی تشریحات لکھنی بھی ہیں اور بیٹا یاد بھی کرنی ہے. اللہ حافظ.